انگلش ووکیبولری یاد کرنا یقیناً ایک پہاڑ جیسا کام لگتا ہے، خاص کر جب امتحانات کی تیاری کی جا رہی ہو، ہزاروں الفاظ اور ان کے مطلب۔ لیکن اگر ایک ایسی جادو کی چھڑی مل جائے جس سے روٹ لرننگ یعنی رٹا لگانے کا نظام بالکل ختم ہو جائے، اس وضاحتی تجزیے میں ہم اینڈرو، بیل، ٹاکس اور پین جیسے روٹ ورڈز کی وہی جادوئی ٹرکس کھولنے والے ہیں۔ یہ خاص طور پر CUET، بینکنگ اور SSC کے امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے لیے ایک الٹیمیٹ ہیک ہے۔ چلیے رٹنے کی بجائے لاجک کا استعمال شروع کرتے ہیں۔ صرف چند بنیادی لاجیکل کور بلاکس کو ماسٹر کر کے 200 سے زیادہ نئے الفاظ بآسانی انلاک کیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، 200 سے زیادہ۔ ہزاروں لفظوں کو آنکھ بند کر کے رٹنے کے بجائے صرف ان چھوٹے چھوٹے پیٹرنز کو پہچان کر ووکیبولری کو حیرت انگیز حد تک وسیع کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ٹرک ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس روڈ میپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ان 5 اہم حصوں پر بات ہوگی: دا میجک آف روٹ ورڈز، ہیومنز اینڈ ریلیشن شپس، وار، پوائزن، ڈینجر، اس کے بعد سینگ اینڈ اسپیکنگ، اور آخر میں پین اینڈ نمبرز۔ یہ تھیمیٹک کیز مختلف کانسیپٹس کو سمجھنے کا پورا رستہ صاف کر دیں گی۔ حصہ اول، دا میجک آف روٹ ورڈز۔ یہ ماسٹر کی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں۔ روٹ ورڈ دراصل کسی بھی لفظ کا ایک بنیادی کور حصہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر لیٹن یا گریک زبان سے آتا ہے۔ اسے بالکل ایک میتھمیٹیکل بلڈنگ بلاک اپروچ کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر صرف اس ایک روٹ کو پکڑ لیا جائے تو اس سے جڑے سینکڑوں انگریزی لفظوں کے مطلب خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ مطلب ووکیبولری کے لیے دماغ کھپانے کی جھنجھٹ بالکل ختم۔ دوسرا حصہ، ہیومنز اینڈ ریلیشن شپس۔ انسان اور اس کے معاشرتی رشتوں کو ظاہر کرنے والے الفاظ ان روٹ سے کیسے جڑتے ہیں، اب یہ جانتے ہیں۔ پہلا بہت ہی عام روٹ ہے اینڈرو، جس کا مطلب ہے مرد یا آدمی۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کیا جائے۔ کیا یہ پری فکس روزمرہ کی ٹیکنالوجی میں کہیں سنا سا نہیں لگتا؟ بالکل، اینڈرائڈ، یہ لفظ یہیں سے تو نکلا ہے۔ اینڈرائڈ کا بنیادی تصور ہی ایک ایسی مشین یا روبوٹ کا ہے جو انسانی مرد سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے مسینڈرسٹ، یعنی وہ شخص جو مردوں سے نفرت کرتا ہو۔ یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے روٹ کو سمجھنے سے ٹیکنالوجی کی ٹرمز اور اسپیسیفک پرسنالٹی ٹائپس فوراً ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح معاشراتی نظام کو سمجھنے کے لیے ان روٹس کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف پیٹر یا پیٹری ہے، جس کا لفظی مطلب فادر یا باپ ہے، جس سے پیٹریارک بنتا ہے، یعنی مردانہ نظام خاندان۔ دوسری طرف ٹھیک اس کے مخالف میٹر یا میٹری ہے۔ اس کا مطلب مدر یا ماں ہے، جس سے میٹریارک وجود میں آتا ہے، جہاں خاندان یا معاشرے کی سربراہ ایک عورت ہوتی ہے۔ چلیے یہاں ایک چھوٹا سا ذہنی آزمائش کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اگر ہم کا مطلب انسان ہے اور ایک اور روٹ فل کا مطلب محبت کرنا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر بننے والے لفظ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہ شخص جو انسانیت سے محبت کرے، اسے کیا کہا جائے گا؟ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب ہے فلانتھروپسٹ، یعنی وہ عظیم انسان جو انسانیت سے سچی محبت کرتا ہے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ان روٹس کو لاجیکلی توڑنے سے ووکیبولری کا مشکل ترین حصہ بھی کتنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے نا؟ تیسرا حصہ، وار، پوائزن، ڈینجر۔ یہ وہ ہائی سٹیکس ورڈز ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامز کے ریڈنگ کمپریہنشن سیکشنز میں اکثر پھنسا دیتے ہیں۔ آئیے انہیں کلیئر کرتے ہیں۔ یہاں اگلا روٹ ورڈ ہے بیل۔ اس کا تعلق سیدھا جنگ، دشمنی یا جھگڑے سے ہے۔ مطلب جب بھی کسی لفظ میں یہ لیٹرز نظر آئیں تو وہاں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں کسی نہ کسی قسم کے تصادم، کانفلکٹ یا لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا روٹ تاریخی الفاظ کو ہمیشہ کے لیے دماغ میں چپکا دیتا ہے۔ جیسے بیلیجرنٹ، جس کا مطلب ہے جو لڑنے پر پوری طرح آمادہ ہو، یا ریبیلین یعنی بغاوت، اور اینٹی بیلم یعنی جنگ سے پہلے کا دور۔ ایک روٹ اور 3 بڑے الفاظ، کلیئر؟ اب بات کی جائے ایک اور بہت ہی عام روٹ کی، جو ہے ٹاکس۔ اس کا مطلب ہے زہر۔ آج کل کی ماڈرن زندگی اور ہیلتھ ڈسکشنز میں تو اس روٹ کا استعمال لٹرلی ہر جگہ ہوتا ہے۔
जैसे ही टॉक्स किसी भी लफ्ज में दिखे, ये आम तौर पर किसी खतरे, सफाई के अमल या किसी बुरे असर की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे टॉक्सिक यानी जहरीला, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जिस्म से जहर या गंदगी को बाहर निकालना, और इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे या किसी और चीज़ के असर में धुत होना। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को उन फैमिली रूट्स के साथ जोड़कर देखते हैं जो पहले सीखे गए थे। एक नया रूट है साइड, जिसका मतलब होता है कत्ल करना। तो अब अगर पैट्री और साइड को मिलाएं तो पैट्रिसाइड का मतलब बाप का कत्ल बन जाता है और मैट्रिसाइड का मतलब माँ का कत्ल। ये पैटर्न रिकग्निशन वाकई एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चौथा हिस्सा, सीइंग एंड स्पीकिंग। इंसान इस दुनिया को कैसे देखता है और अपने ख्यालात को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, अब इस पर बात करते हैं। रूट वर्ड स्पेक्ट का ताल्लुक देखने, मुशाहिदा करने और नज़रिए से है। ये छोटा सा रूट अनगिनत आम और ख़ास लफ्ज़ों की बुनियाद बनता है। अब अगर इसके शुरू में मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस लगाए जाएं तो देखने की सिमत ही तब्दील हो जाती है और बिल्कुल नए लफ्ज़ वजूद में आते हैं। मसलन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है माजी में मुड़कर देखना, सर्कमस्पेक्ट का मतलब है चारों तरफ देखकर मोहतात रहना, और स्पेक्टेटर वो है जो बैठकर कोई मंजर देख रहा हो। है ना मज़ेदार? और जहाँ देखने की बात आती है वहीं बोलने की भी। लॉक्यू या लॉक रूट का मतलब होता है बोलना। अगर किसी को बातें करने का बहुत शौक हो तो उसे लोक्वेशियस कहा जाता है, और पब्लिक के सामने बोलने के फन को इलोक्यूशन कहते हैं। ये एक रूट बोलने के अंदाज और ऑरेटरी स्किल्स के तमाम अल्फाज की चाबी है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, पन और नंबर्स। यहाँ कुछ ऐसे इनकम्पसिंग कॉन्सेप्ट्स और नंबर वाले प्रीफिक्सेस देखे जाएंगे जिनका इतलाक हर जगह, हर सब्जेक्ट में होता है। आप यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो एक ऐसी मिसाल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अगर पैन का मतलब सब या ऑल है और डेमिक का ताल्लुक लोगों से है, तो पैंडेमिक का बिल्कुल लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, ऐसी बीमारी जो सब लोगों पर, पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो। नंबर्स वाले रूट्स भी मुकम्मल तौर पर कॉम्प्लेक्स एकेडमिक वर्ड्स तश्कील देते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर देखा जाए, यूनी का मतलब एक, जैसे यूनानिमस यानी सबका एक मुत्तहिद फैसला। बाय मतलब दो, जैसे बाईलैटरल या दो तरफा। एम्बी मतलब दोनों, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, वो शख्स जो दोनों हाथों का बराबर महारत से इस्तेमाल करे। और पैन यानी सब, जिससे बनता है पेनेसिया यानी हर बीमारी का इलाज। असल इल्म इन्हीं रूट्स को पहचानने में छुपा है। सोचने की बात यह है कि अगली दफ़ा जब कोई नया और मुश्किल लफ्ज़ सामने आएगा तो क्या उसे इस मैजिक की के ज़रिए डिकोड किया जाएगा? इन ट्रिक्स को अपनाकर इम्तिहानात में पूरे एतमाद के साथ बैठा जा सकता है। ये वजाहती तज्जिया यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है वोकैबुलरी अब पहाड़ नहीं बल्कि एक दिलचस्प पज़ल लगेगी।